بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 دو آیتیں پڑھی گئیں۔ ان آیتوں میں سماج سے متعلق ایک اہم مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ یوں تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے جیسے حقوق ہیں، اسی طریق پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر بندوں کے حقوق بھی عائد کیے۔ بیٹا ہے تو بیٹے پر ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں، ماں باپ ہیں تو بیٹے پر کچھ حقوق ہے، بیوی پر شوہر کے، شوہر پر بیوی کے، بھائی کے بھائی پر، بہن کے بھائی پر، بھائی کے پر بہن کے، پڑوسیوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق۔ تجارت کریں تو خریدنے والے کے بیچنے والے پر، بیچنے والے کے خریدنے والے پر، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے فریقین پر، دونوں پر حقوق عائد کیے ہیں۔ یہ حقوق واجب بھی ہیں اور نفل بھی۔ بعض مرتبہ یہ حقوق واجب ہیں جن کو ادا کرنا لازم ہے، نہ کریں تو پوچھ ہوگی، اور بعض مرتبہ بعض حقوق ایسے ہیں کہ جن کا کرنا بحیثیت انسان کے، انسانیت کے تقاضے کی بنیاد پر اس کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حقوق العباد سے متعلق ایک حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اصل میں اوپر کچھ آیتیں، 2-4 آیتیں پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے تھے، اور اس آیت میں ماں باپ کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں، اور رشتہ داروں کے علاوہ اجنبیوں میں بھی جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند مسافر ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ اوپر ماں باپ کے حقوق جس طریقے پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، یہ ذوی القربى رشتہ دار، چاہے وہ رشتہ دار نسبی ہوں، خون کی وجہ سے بنے ہوں، چاہے وہ رشتہ دار سسرالی ہوں، نکاح کی وجہ سے رشتے میں آ گئے ہوں، ان کے حقوق ہیں۔ بڑے ہیں تو ان کا ادب کرنا،
احترام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور بیمار پڑے تو عیادت کرنا، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا، غم کے موقع پر ان کی تعزیت اور تسلی کے بول بولنا، اور اگر ان میں کوئی محتاج ہیں، ضرورت مند ہے، اور اللہ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے، آپ کے یہاں گنجائش ہے، تو ایسے ضرورت مند رشتہ داروں کا مالی اعتبار سے خیال کرنا، یہ ساری چیزیں آیت کے اس ٹکڑے میں شامل ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ ماں باپ کے تو کرنا ہی کرنا ہے، ماں باپ کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے، اس میں قریبی رشتہ دار بھی ہیں، دور کے رشتہ دار بھی ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ قریبی رشتہ داروں میں بھائی بہن ہیں، بھائی بہن کے بچے ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ قریبی رشتہ داروں میں باپ کے بھائی ہیں، چاہے وہ تایا ہوں، چچا ہوں، تیمہ ہوں، چاچی ہوں، یا ماں باپ کے علاوہ قریب کے رشتہ داروں میں ماں کے بھائی بہن ہیں، ماموں ہوں، خالہ ہوں، یہ سب قریبی رشتہ داروں میں شامل ہوتے ہیں، اور کچھ دور کے رشتے ہوتے ہیں۔ آج کہ موجودہ زمانے میں جو مفاد پرستی کا زمانہ ہو گیا، خود غرضی کا زمانہ ہو گیا، جہاں انسان بلکہ مسلمان کی یہ سوچ بن گئی کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے ٹھیک رہنا چاہیے، مجھے اپنی فکر کرنا چاہیے، میرے بیوی بچے، میرا گھر، یہ آج مسلمان کی سوچ ہو گئی، اس کی جس کے پاس قرآن مجید ہے، جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذخیرہ موجود ہے۔ اس مسلمان کی یہ حالت ہے، دور کے رشتہ داروں کی بات تو بہت دور، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا سمجھتا ہی نہیں کہ میرے اوپر ان کے بھی حقوق، ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے اوپر ان رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں۔ اور خونی رشتہ داروں کا جب یہ حال ہے تو سسرالی رشتہ داروں کا حال کیا ہو؟ یہاں تو معاشرے کی بڑی تعداد تباہی کے دہانے پر ہے۔ شریک حیات نہ بیوی کے حقوق ادا کرنے تیار ہے، نہ اس کو اس کا جائز مقام دینے تیار ہے، نہ بیوی کے بننے کے بعد اس کی رشتہ دار جو اب اس کے رشتہ دار بن چکے ہیں، بیوی کی ماں ہے، باپ ہے، بیوی کے بھائی بہنیں ہیں، ان کو تو کسی خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، پکڑے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی پر بس نہیں کیا، فرمایا والمسکین، رشتہ داروں میں ہو یا رشتہ داروں کے علاوہ اجنبیوں میں، غیروں میں کوئی مسکین، فقیر، ضرورت مند، حاجت مند، سوال کرنے والا ملے، اس کا بھی حق ادا کرو۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکو مت، ڈانٹو مت، حقارت مت کرو۔ اگر دینا ہو تو کچھ دے دو، نہ دینا ہو تو اچھے انداز سے اس کو آگے بڑھا دو۔ جھڑکانے کا، ڈانٹنے کا، غصہ کرنے کا اور اس کی تحقیر کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے والمسکین، ضرورت مندوں کے بھی حقوق تمہارے اوپر عائد ہے۔ اگر تمہارے پاس گنجائش ہے تو اللہ نے دی ہے، نہ گنجائش، یہ مال آپ کے پاس ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو یہ مال دیا اسی اللہ کا یہ فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ والمسکین، مسکین ضرورت مند، چاہے رشتہ داروں میں ہو چاہے اجنبیوں میں ہو، اس کے حقوق ادا کرو۔
اور پھر فرمایا وابن السبیل، مسافر۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اپنے مقام پر مالدار ہوتا ہے، صاحب حیثیت ہوتا ہے اپنے مقام پر، لیکن وہ حالت سفر میں محتاج بن جاتا ہے۔ آج کی جو موجودہ شکلیں ہیں، ترقی یافتہ شکلیں ہیں، آدمی کہیں بھی ہو، آن کی آن میں کہیں سے بھی پیسہ منگوا لے۔ یہ شکلیں تو اس زمانے میں نہیں تھی، اور آج بھی اگر یہ شکلیں موجود ہوں تو حالات اگر بگڑ جائے، کرفیو لگ جائے یا کچھ ایسے حالات بن جائے جس میں اپنے مقام پر مالدار ہونے کے باوجود حالت سفر میں وہ محتاج ہو جائے، ضرورت مند ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ان کے بھی حقوق ادا کرو۔ بلکہ ایک آیت ہے قرآن مجید کے 5ویں پارے میں، سورہ نساء میں، آیت نمبر 36، 30/6، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ 9 قسم کے لوگوں کے حقوق بیان کیے۔ وہاں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بھئی حالت سفر میں جو تمہارا پڑوس تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتا ہے، بازو والی سیٹ پر جو بیٹھا ہے، بس میں ہو، چاہے ٹرین میں ہو، چاہے فلائٹ میں ہو، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے وہ تمہارے پاس بیٹھا ہے، 1 گھنٹے کے بعد اس کی منزل یا آپ کی منزل آئے گی، اتر جائیں گے، پھر جدا ہو جائیں گے، پھر پوری زندگی آپس میں ملاقات ہو کہ نہ ہو، لیکن جتنی دیر تمہارے ساتھ وہ ہے، اللہ قرآن کے پڑھنے اور ماننے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ جو تمہارے پڑوس میں ہے، تھوڑی دیر کا ساتھی، اس کے بھی حقوق تمہارے اوپر ہیں، ادا کرو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے سے ہم لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت بٹھا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دیا۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے لگے، وہ پاس میں بیٹھنے والا، اسلام نے اس کے مذہب سے بحث نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ وہ پاس میں بیٹھنے والا تمہارے مذہب والا ہو تب اس کے حقوق ادا کرو، اگر اس کا مذہب دوسرا ہے تو نہ کرو، یہ تو نہیں کہا۔ مذہب چاہے اس کا جو بھی ہو، تمہارے پاس میں بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے، اس کے حقوق ادا کرو۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حکم دیا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ یہ حقوق کے ادا کرنے میں یا خرچ کے کرنے میں اسراف مت کرو، فضول خرچی نہ کرو، جتنی ضرورت ہے ضرورت کے بقدر خرچ کرو، ضرورت سے بڑھ کر خرچ کرنا اسلام نے اس کو اسراف میں شامل کیا۔ اگر آپ کو 100 وولٹ کے بلب سے آپ کا کام چل جاتا ہے، آپ وہاں 1000 وولٹ کا بلب لگائیں گے تو یہ 900 وولٹ یہ زائد ہے، یہ اسراف۔ اس ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے مواقع پر ضرورت سے زائد بجلی کا بھی استعمال ہوتا ہے، ضرورت سے زائد کھانوں کا استعمال ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میری مقدار کیا ہے، میں کتنا کھا سکتا ہوں، لیکن میں اپنی پلیٹ میں اتنا لے لوں کہ میں کھا نہ سکوں اور وہ بچ جائے اور وہ ضائع کر دیا جائے۔ فرماتے اسراف مت کرو،
ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو مگر کھانے پینے میں بھی اسراف مت کرو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے سخت بات ارشاد فرمائی، کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہا اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی، شیطان کے بھائی قرار دیا۔ اور کہا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا، اور تم اسراف کر کے اس کے بھائی بنو گے تو گویا تم بھی اللہ کے ناشکرے ہو۔ دیکھیے مذہب اسلام کی تعلیم کتنی عمدہ ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی بات تو کرتا ہے لیکن اسراف سے بھی منع کرتا ہے۔ ایک آیت کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہا وسعت اور گنجائش کے باوجود ہاتھوں کو لے جا کر کے گلے پر یوں باندھ نہ لو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ ہاتھ میں حرکت نہ ہو، جیب میں ہاتھ نہ ڈالا جائے، پیسہ نہ نکالا جائے، مستحق کو نہ دیا جائے، ہاتھ لے جا کے یہاں رکھ لیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو ایسا لے جا کے اپنے گلے پر مت رکھ لو، اور حرکت میں لاؤ تو وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، حرکت میں لا کر کے پوری طریقے سے ہاتھوں کو کھول دو، یہ بھی نہیں، بلکہ کیا کرو؟ اعتدال کے ساتھ، جہاں جتنی ضرورت ہے اور ضرورت میں تم کتنا تعاون کر سکتے ہو، اعتدال کے ساتھ یہ کرو۔ تو یہ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ رشتہ داروں کے بھی حقوق ہے، اور رشتہ داروں کے علاوہ اجنبیوں میں ضرورت مند، بیوہ، یتیم، مسکین، غریب، سائل، ان ساروں کے حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے۔ ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔